بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر نماز عید سے پہلے کچھ چیزیں سنت ہیں وہ بیان ہوں گی، تو ذرا غور سے سن لیجئے کہ نماز عید سے پہلے کچھ کام سنت ہیں، تو ان کو ہر مسلمان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر میں عرض کروں گا کہ جو سنت عمل ہے وہ یہ ہے کہ عید کے دن فجر کی نماز کو محلے کی مسجد میں با جماعت ادا کیا جائے، لیکن یہ شرط ہے کہ سنی صحیح العقیدہ کی مسجد ہو محلے میں۔ اگر سنی صحیح العقیدہ کی مسجد محلے میں نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ محلے سے باہر کہیں مسجد ہو سنی صحیح العقیدہ کی، تو وہاں پہ جا کے با جماعت نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد یا اس سے پہلے بھی غسل کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ غسل کرنا الگ سے سنت ہے، اور اس کے بعد نئے کپڑے ہوں یا پرانے کپڑے ہوں، پرانے کپڑے پہلے سے دھو کے رکھیں، تو غسل کے بعد نئے کپڑے پہننا یا پہلے سے پرانے کوئی دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہننا، یہ بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوٹ رکھا ہوا تھا جو عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، لہٰذا غریبوں کے لیے بھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت چھوڑی ہے کہ وہ غریب جو نئے کپڑے نہیں لے سکتے، جس طرح آج کل مہنگائی کا دور ہے، نئے کپڑے کئی لوگوں نے نہیں لیے ہوں گے، تو جو پرانے کپڑے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے دھو کے رکھیں، اور کل چونکہ عید کا دن ہے تو پھر کل عید والے دن غسل کے بعد یہ نئے کپڑے میسر ہوں یا پرانے کپڑے جو دھلے ہوئے ہوں گے یہ پہن لیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر۔ اس کے بعد خوشبو لگانا یہ الگ سے سنت ہے۔ آنکھوں کے اندر سرما لگانا جو ہے یہ الگ سے سنت ہے۔ اسی طرح انگوٹھی چاندی کی، سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، تو جو چاندی کی انگوٹھی ہے وہ بھی 4.5 ماشے سے کم وزن والی جو ہے وہ پہننا سنت ہے، تو وہ کل عید کے دن جو ہے وہ پہن لی جائے، اور اس طرح یہ چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ الگ سے سنت ہے۔ اس کے بعد جب تیاری کر کے نماز عید کے لیے جائیں گے، تو چونکہ نماز عید الفطر کے لیے جب حضور تشریف لے جاتے تھے تو پہلے کچھ نہ کچھ تناول فرما لیتے تھے، کھجوریں، اور آج کل ہمیں جو میٹھی چیز میسر ہو تو وہ تناول کر کے نماز عید الفطر کے لیے جانا یہ الگ سے سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز عید کے لیے جس راستے سے جائیں گے واپسی دوسرے راستے پر آئیں، کہ ایسا کرنا بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جس راستے سے نماز عید کے لیے جاتے تو واپسی وہ راستہ اختیار نہ فرماتے، بلکہ دوسرا راستہ جو ہے حضور اختیار فرماتے، یعنی دوسرے راستے سے حضور اپنے گھر کو تشریف لے جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو غریب مسکین لوگ ہیں ان کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا یہ بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر جلدی نماز عید کے لیے جہاں پہ بھی نماز عید پڑھیں گے وہاں پہ پہنچ جانا جو ہے یہ بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔